بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج ربانی کا آپریشن۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارے ہاں پاک و ہند میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو قرآن کریم کی تشریحات کو بدلنا چاہتا ہے، احادیث پیغمبر سے امت کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک غلیظ حربہ یہ استعمال کیا کہ وہ علماء اور فقہاء جنہوں نے نبوت کے دین کو اصلی شکل میں پیش کیا، ان کی مقدس ذات پر حملہ آور ہوئے۔ کبھی فقہاء پہ اعتراضات، کبھی اولیاء علماء پہ اعتراضات، اور کبھی مجتہدین کی ذات پہ اعتراضات۔ اس دور میں ان کی بعض وہ شخصیات کہ جنہوں نے میڈیا کے ذریعے مبارک اور مقدس شخصیات پہ حملہ کیے، ان میں ایک نام معراج ربانی کا۔ حکیم الامت بننے کے لیے شروع سے ہی مکمل فیلڈ ہموار کی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے، تاکہ تم یہ تمام سب سن کر کے باقاعدہ سجدہ ریز ہو جاؤ، نام سنتے ہی سجدے میں پڑ جاؤ۔ اتنے بڑے عالم ہیں حکیم الامت۔ آپ کا نام اشرف علی اسی وقت تجویز فرمایا تھا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، آثار بھی نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں۔ نام کیا رکھا تھا ان کا؟ مجذوب صاحب نے بولو اشرف علی۔ ہاں، اور یہ غلام مرتضی جو ہے نا، نام بھی عجیب و غریب لگتا ہے، یہ مجذوب شیعوں کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اور اشرف علی بھی نام عجیب و غریب ہے، اسی ٹائپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ شیعیت کی بو آتی ہے۔ محترم سامعین، معراج ربانی نے جس طرح حکیم الامت تھانوی مولانا اشرف علی رحمہ اللہ کے مسائل پر گفتگو کی ہے، حضرت تھانوی کی ذات پر گفتگو کی ہے، جب حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے نام کی بات آئی، کوئی اعتراض نہ بن پڑا تو معراج ربانی نے یوں کہہ دیا کہ ان کا نام اشرف علی تھا جس سے شیعت کی بو آتی ہے۔ یعنی کس قدر تعجب کی بات ہے کہ یہی معراج ربانی جب سادہ و مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہیں، اس وقت یہ کہیں گے کہ حق پر وہ لوگ ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کے صحابہ کی بات کریں، نبی اور نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کیا پیغمبر کے شاگرد نہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کیا داماد پیغمبر نہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کیا چوتھے نمبر کے خلیفۃ المسلمین نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا ان 10 اصحاب پیغمبر میں سے نہیں جن کا نام لے کر پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے؟ اس شخص کے نام کے ساتھ اپنے نام کو رکھنا کیا یہ شیعت کی بو ہے؟ میں کہتا ہوں شیعت کی بو نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہوئے اپنا نام رکھنا، اس کو شیعت کی بو کہہ کر نام کو مسترد کرنے والا یہ خارجی تو ہو سکتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور عداوت رکھنے والا کوئی شخص تو ہو سکتا ہے، ایسا کم از کم سنی عالم یہ حماقت اور جرت اتنی بڑی قطع نہیں کر سکتا۔ میں معراج ربانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، اگر اشرف علی نام رکھنے میں شیعت کی بو ہے تو پھر کیا نذیر حسین دہلوی میں شیعت کی بو نہیں ہے؟ اگر اشرف علی میں اس لیے شیعت کی بو ہے کہ حضرت علی کا نام، حضرت علی کا لفظ آ گیا، کیا محمد حسین بٹالوی یہ شیعت کی بو نہیں ہے؟ اگر صرف اشرف علی تھانوی کے نام میں اس لیے شیعت کی بو ہے، اس میں کا لفظ موجود ہے،
تو کیا پھر نواب صدیق حسن میں حسن کے نام کی وجہ سے شیعت کی بو نہیں ہے؟ نور الحسن میں حسن کے نام کی وجہ سے شیعت کی بو نہیں ہے؟ محمد علی حسن خان میں کیا یہ شیعت کی بو نہیں ہے؟ یا اللہ اس قدر دجل، اس قدر کذب، اس قدر افتراء اور اس قدر اصحاب پیغمبر سے عداوت، کیا تم یہ امت کو پیغام دینا چاہتے ہو ایسا نام نہ رکھا جائے جس میں حضرت رضی اللہ عنہ کا نام آئے؟ میں بحیثیت ایک سنی خطیب اور عالم کی بات کہنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جس طرح یہ اصحاب پیغمبر ہمارا ایمان ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور حضرت حکیم الامت تھانوی کا نام اشرف علی تھا، تم نے شیعت کے بو کہہ کر مسترد کر دیا۔ نواب وحید الزمان حیدرآبادی اپنی کتاب ہدیۃ المہدی من الفقہ المحمدی صفحہ 37 پہ تحریر کرتے ہیں کہ اگر امت تسمیت ہو بے غلام علی او غلام حسین او غلام محی الدین او غلام محمد او غلام غوث و امثالہا فجائزۃ بلا کراہۃ، کہتے ہیں غلام علی، غلام حسین، غلام محی الدین اور غلام محمد اور غلام غوث، ان جیسے نام رکھنے بلا کراہت جائز ہیں۔ تمہارا عالم اور تمہارا مذہبی پیشوا اس کو بلا کراہت جائز کہہ دے تو اس پر تمہیں کبھی غصہ نہیں آیا، کبھی تم نے اس کی تردید نہیں کی۔ اگر حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا نام اشرف علی رکھنا یہ شیعت کی بو ہے تو پھر پاکستان کا تمہارا وہ مولوی جس کا نام زبیر علی ہے، تو کیا زبیر علی کو تم نے کبھی یہ مشورہ دیا کہ تمہارے نام سے شیعت کی بو آتی ہے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ زبیر علی اٹک کے قصبہ ہزروں میں جس محلے اور جس گاؤں میں رہتا ہے اس کا نام داد پیر ہے، تو کیا داد پیر سے شرک کی بو نہیں آتی؟ تم ایک بات کہہ دو نا کہ زبیر علی کے نام سے شیعت کی بو ہے اور اس کے گاؤں داد پیر سے شرک کی بو ہے، لیکن تم ہرگز نہیں کہو گے کیونکہ تمہارا ملا جو ہے وہ تمہارا فرق جو ہے، تمہارا شخص زبیر نام علی ہو شیعت کی بو نہیں ہے، داد پیر میں رہتا ہو شرک کی بو نہیں ہے، اور حکیم الامت تھانوی کے نام کے ساتھ اشرف علی آ جائے وہ شیعت کی بو ہے۔ اسے بددیانتی، اسے جہالت اور اسے کذب اور افتراء کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ جو تم نے حکیم الامت تھانوی کی ذات پر بحث کرنے کی کوشش کی، کتنی بڑی شخصیت بنا کر پیش کیا کہ لوگ سجدے میں گر جائیں، حاشا وکلا، خدا کی قسم احناف علماء دیوبند پہ بہت بڑا الزام ہے، ہم اللہ کی ذات کے علاوہ نبوت کو سجدے کے قائل ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی جن اور فرشتے کو سجدے کے قائل نہیں ہیں، ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کے قائل نہیں ہیں۔ حکیم الامت کے لیے سجدے کا کیا معنی؟ لیکن تم معراج ربانی یہ بات کان کھول کر سن لو، اگر تم یہ سمجھتے ہو حکیم الامت تھانوی کی ذات پر اعتراض کر کے تم حکیم الامت تھانوی کی ذات کو مجروح کر دو گے تو میں کہتا ہوں یہ خیال است و محال است و جنون، یہ تمہاری حماقت اور تمہاری بھول ہے۔ حکیم الامت تھانوی بڑے شخص تھے، آج بھی بڑے شخص ہیں، حکیم الامت تھانوی کا نام زندہ اور تابندہ رہے گا، ان کے سنہری کارناموں کو یاد رکھا جائے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں بھی سمجھ اور عقل عطا فرمائے۔ ان اکابر پر بلا وجہ الزامات لگانے کی بجائے اگر علمی اختلاف ہے تم بڑے شوق سے بیان کرو اور اس بیان کا تم جواب بھی سنو، لیکن اکابر اور ان علماء کی ذات پر کیچڑ اچھال کے بلا وجہ عوام کو ان سے بددم کرنے کی تم خواہ مخواہ ایک سائل حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کوشش کی وجہ سے تم اپنے اعمال نامے کو سیاہ تو کر سکتے ہو، اپنے اعمال نامے کو کالا تو کر سکتے ہو، اپنے اعمال نامے میں گناہوں کی پوچھڑیاں تو سکتے ہو، لیکن حکیم الامت تھانوی نبر اللہ مرقدہ کی ذات پر تم ذرہ بھی کیچڑ اچھال کر اس قدر مجروح نہیں کر سکتے کہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی ذات سے لوگ تعلق توڑ دیں گے۔ اللہ تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمہیں بات سمجھنے کی توفیق دے، اور ان جیسی حماقتوں سے اللہ تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گرامی قدر سامعین، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو تسلسل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، آپ اس پہ غور فرمائیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ دجل کسے کہتے ہیں، کذب کسے کہتے ہیں، بہتان کسے کہتے ہیں، حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں، صحیح اور غلط کسے کہتے ہیں۔ اس کو آپ حضرات خود توجہ کے ساتھ سننے کے بعد پھر غور فرمائیں۔ پھر اکابر علماء کا نام لے کے استہزاء کرنا، تمسخر اڑانا، مذاق کرنا، یہ عالم کی شان کے لائق
ہے، ایک بھروپیا اور براسی شخص ایسی بات کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ان راہزنوں سے محفوظ رکھے جو راہبروں کے بیس میں پھرتے ہیں، اللہ ان لٹیروں کے اللہ شر سے محفوظ رکھے جو حضرات رہنماؤں کے روپ میں پھرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان کے دجل اور فریب سے محفوظ رکھے اور اہل سنت والجماعت کے مسلک اور منہج پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جا رہے ہیں، اب تو ہم جا رہے ہیں، اس کے بعد غشی طاری ہو گئی، یعنی بے ہوشی ہو گئی اور 1.25 گھنٹے تک طاری رہی، سانس تیز تیز چلتا رہا، اور کتنی مستورات نے یعنی عورتوں نے دیکھا، عورتوں کی شہادت سنو، کتنی عورتوں نے دیکھا کہ جب سانس اوپر آتا تو آپ کی درمیانی اور شہادت کی انگلی کے بیچ، یہ درمیانی انگلی ہے نہیں اور یہ شہادت کی انگلی، اس دونوں کے بیچ میں ہتھیلی کی پشت سے ایک ایسی تیز روشنی نکلتی کہ جلتے ہوئے قمقمے ماد پڑ جاتے تھے۔ اوہ سنو، جلتے ہوئے قمقمے، اب وہ گھر تھا یا کوئی جلسہ گاہ تھا جہاں قمقمے لگے ہوئے تھے؟ میت میں کوئی جشن کرتا ہے، لیکن مثال ہے بہرحال، کہتے ہیں اب بات آئے گی تو کہیں گے جی مثال دے رہے ہیں۔ قمقموں کی روشنی بیچاروں کی کیا ہوتی، لیکن جلتے ہوئے قمقمے یعنی روشنی یہاں سے نکلتی تھی، ماد پڑ جاتے تھے۔ روشنی سانس کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ آتی جاتی، سانس نیچے جاتا تو روشنی چلی جاتی اور سانس اوپر آتا تو روشنی، ہاں بالکل، اور جب سانس سے آخر ہوا تو یہ نور بھی چھپ گیا۔ سانس آخر، جب آخری سانس ہچکی لی تو وہ نور بھی، وہ روشنی بھی غائب ہو گئی۔ عجب کی جن انگلیوں سے حقائق و معارف ایک عرصے تک معرض تحریر میں آتے رہے، یہ نور اسی کا ہو۔ آپ نے ابھی دیکھا معراج ربانی نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ کے ایک واقعے کو نقل کر کے اس کا کس قدر استہزاء اور مذاق اڑایا ہے۔ بلا ولی کے ہاتھ پر خرق عادت کسی فعل کا ظاہر ہونا جسے کرامت کہتے ہیں، یہ بات قابل اشکال، قابل اعتراض تو نہیں ہے، لیکن اس شخص کی جہالت کا اندازہ کریں کہ ولی کی کرامت کو نقل کر کے اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جاہل شخص شاید ولی سے کرامت کا قائل نہیں ہے، یا اس کرامت کو سمجھنے سے آری اور غافل ہے، یہ سمجھا نہیں کہ حکیم الامت تھانوی کی یہ کرامت ہے۔ تو جو واقعہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں نقل ہوا، یہی واقعہ تو ان کے اکابرین کی کتب کے اندر بھی اس سے یہی واقعہ اور اسی قسم کے واقعات تو ان کے اکابر کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں۔ کہ دیکھیے میرے ہاتھ میں نواب صدیق حسن کی کتاب التاج المکلل موجود ہے۔ اسی التاج المکلل کے صفحہ نمبر 298 پر نواب صدیق حسن اپنے والد گرامی کے بارے میں لکھتے ہیں، لا یزال یرى النور علی قبرہ الشریف، کہ میرے والد کی قبر سے نور دیکھا جاتا رہا، اور والناس یتبرکون بہ، لوگ اس نور سے برکت بھی حاصل کرتے۔ تو اگر یہی نور حضرت نواب صدیق حسن مرحوم کے والد کی قبر سے نظر آئے، قابل اشکال اور قابل اعتراض نہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی 2 انگلیوں سے نظر آئے تو قابل اعتراض اور قابل اشکال کیوں ہے؟ یہ فرق معراج ربانی بیان کرے۔ حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے دادا مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے حدیث کی سند میاں نذیر حسین دہلوی صاحب سے حاصل کی، تذکرہ داؤد غزنوی صفحہ نمبر 222 پہ انہی بزرگوں کا قول منقول ہے۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں مجھے اس بات کا بہت شوق تھا کہ جنگل میں جا کر تنہائی میں دعا کروں۔ اس زمانے میں بعض اہل اللہ آپ سے فرماتے، تمہاری پیشانی میں ہم ایک نور دیکھتے ہیں۔ تذکرہ داؤد غزنوی صفحہ نمبر 222۔ تو اگر مولانا عبداللہ غزنوی مرحوم کی پیشانی سے اکابر اہل اللہ نور دیکھیں تو یہ کوئی قابل اعتراض نہیں۔ اگر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی 2 انگلیوں سے نور نظر آئے تو قابل اعتراض کیوں ہے؟ اور بالکل اسی طرح تذکرہ داؤد غزنوی کے صفحہ نمبر 284 پہ مولانا داؤد غزنوی مرحوم کے صاحبزادے ابو بکر غزنوی نے واقعہ نقل کیا۔ کہتے ہیں ایک دن میرے والد مجھ سے کہنے لگے رات میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا تھا تو میرے منہ سے نور نکلتا تھا، عجیب کیفیت تھی۔ تذکرہ داؤد غزنوی صفحہ نمبر 284۔
تو اگر روشنی حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 2 انگلیوں کے درمیان سے نکلے معراج ربانی جیسے جاہل کو اعتراض ہے تو حضرت مولانا عبداللہ داؤد غزنوی پر اعتراض کیوں نہیں؟ حضرت مولانا ابو داؤد غزنوی پر اعتراض کیوں نہیں؟ نواب صدیق حسن کے والد گرامی کی قبر سے نور آئے تو اس پر اعتراض کیوں نہیں؟ ان پر بھی اعتراض کرنا چاہیے تھا. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم نے ان کا ادب بھی کیا، ان کا احترام بھی کیا، ان کے واقعات کو کرامت سمجھ کر قبول بھی کیا. لیکن معراج ربانی میں کہتا ہوں اگر تم نے اعتراض کرنا تھا اپنے اکابر کی کتب پر بھی اعتراض کرتے. اگر ان سے تم نے چشم پوشی اختیار کی ہے، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ پر اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں چڑ ان واقعات سے نہیں بلکہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ جیسے اس فقیہ سے چڑ اور بغض ہے کہ جس کے بہشتی زیور کو اللہ نے قبولیت اور پذیرائی عطا فرمائی اور امت مسائل کے لیے بہشتی زیور کی طرف رجوع کر رہی ہے. اس سے بھی عجیب تر واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹھی کی کتاب تاریخ اہل حدیث کے صفحہ نمبر 75 پہ ایک واقعہ درج ہے. پہلے صفحہ نمبر 71 پہ فیض ربانی کے عنوان سے انہوں نے ایک بات نقل کی جو صفحہ 72 کے آخر تک چلی ہے. اس کا میں واقعہ من و عن آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. کہتے ہیں ہر چند کہ میں سخت گناہگار ہوں لیکن یہ ایمان رکھتا ہوں اور اپنے صالح سادہ جناب مولانا ابو عبداللہ عبید اللہ غلام حسن صاحب مرحوم سیال کوٹی اور جناب مولانا حافظ عبد المنان صاحب مرحوم محدث وزیر آبادی کی صحبت و تلقین سے بعد یقین کے رتبے تک پہنچ چکی ہے کہ بزرگان دین خصوصاً حضرات ائمہ متبوعین رحمہم اللہ سے اس نے عقیدت نزول برکات کا ذریعہ ہے. اس لیے بعض اوقات خدا تعالی اپنے فضل امیم سے کوئی فیض اس ذرہ بے مقدار پر نازل کر دیتا ہے. اس مقام پر اس کی صورت یوں ہے کہ جب میں نے اس مسئلہ کے لیے کتب متعلقہ الماری سے نکالی اور حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کے متعلق تحقیقات شروع کی تو مختلف کتب کی ورق گردانی سے میرے دل پر کچھ غبار آ گیا. امام صاحب سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی ہے. کہتے ہیں ان کے متعلق کچھ میرے دل پر غبار آیا جس کا اثر بیرونی طور پر یہ ہوا کہ دن دوپہر کے وقت جب سورج پوری طرح روشن تھا یکا یک میرے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا. گویا ظلماتم بعضها فوق بعض کا نظارہ ہو گیا. مان خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ حضرت امام رحمہ اللہ سے بدظنی کا نتیجہ ہے، اس سے استغفار کرو. میں نے کلمات استغفار دہرانے شروع کیے. وہ اندھیرے فوراً کافور ہو گئے اور ان کی بجائے ایسا نور چمکا کہ اس نے دوپہر کی روشنی کو مات کر دیا. تاریخ اہل حدیث صفحہ نمبر 72 پر یہ تحریر موجود ہے. کہتے ہیں ایسا نور چمکا کہ جس نے دوپہر کی روشنی کو مات کر دیا. ان کی بجائے ایسا نور چمکا کہ اس نے دوپہر کی روشنی کو مات کر دیا. اب میں معراج ربانی سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 2 انگلیوں سے روشنی نکلے جو کمکموں کو مات کر دے تمہیں اعتراض ہوا تو جو اگر ایسا نور دن کو نکلے جو سورج کی روشنی کو مات کر دے اس پر اعتراض تم نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس لیے کہا معراج ربانی یا تو جاہل ہے اور یا یہ شخص خائن اور بددیانت ہے. جاہل میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں حکیم الامت تھانوی کا واقعہ جو محض کرامت ہے، کرامت کو نقل کر کے استہزاء کرنا، کرامت کو نقل کر کے مذاق کرنا، عالم تو کجا عام شخص بھی اس کا ارتکاب نہیں کر سکتا. میں کہہ سکتا ہوں شاید کوئی مراسی شخص یا شاید کوئی ڈوم شخص یا شاید کوئی استہزاء کرنے والا، ٹھٹھا کرنے والا ایک بازاری شخص تو جملے کہہ سکتا ہے مگر عالم کم از کم زبان سے جملہ نہیں کہہ سکتا. توحید کی دعوت، پیغمبر کی سنت کی دعوت اور اس انداز میں واقعات کو نقل کر کے استہزاء اڑانا یہ تمہیں ہی اللہ مبارک کرے، یہ تمہیں ہی زیب دیتا ہے. تو میں نے 2 باتیں کی، یا تو معراج ربانی جاہل ہے جن کرامات کو سمجھنے سے عاری اور نہ بلد ہے، اور یا یہ شخص خائن اور بددیانت ہے. اگر ایک واقعہ دیوبند کے علماء کی کتاب کے اندر آ جائے نقل کر کے تردید کر دو، اور اگر اپنے اکابر کی کتاب کے اندر آ جائے اس کو شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جاؤ، یا خائن یا بددیانت ہے.
اس کو چاہیے یا جہالت کی بجائے علم حاصل کرے اور کرامات پہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے، اور یا اگر یہ جہالت کو بجائے ان واقعات کو سمجھتا ہے تو پھر جو ان کے اکابر کی کتب میں واقعات موجود ہیں ان کی تردید بھی کر دیتا، ایک بیان اس کے خلاف بھی ریکارڈ کر دیتا۔ ہم سمجھتے کہ اگرچہ جاہل ہے لیکن بدیانت نہیں، بلکہ جس کو حق سمجھتے سب کی تردید کرتا ہے۔ صرف علماء دیوبند کو تختہ مشق بنا کر بازاری زبان استعمال کرنا، یہ میرات ربانی جیسے جاہل، خائن، بدیانت اور دجال شخصوں کی زیب دیتا ہے۔ میں گرامی قدر سامعین آپ کی خدمت میں واقعات اس لیے نقل کر رہا ہوں، میں حضرت تھانوی کے واقعے پر دلائل بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں حضرت تھانوی کے متعلقہ اگر یہ واقعہ آیا ہے تو یہ اکابر غیر مقلدین کی ذات کے بارے میں بھی واقعات موجود ہیں۔ یہ کوئی انوکھی اور تعجب کی بات نہیں کہ آدمی اس کو استہزاء کے بیان کرے، مذاق اڑا کے رد کر دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کے دجل سے امت کو محفوظ فرمائے، اس کی خیانت اور بددیانتی سے اللہ امت کو محفوظ رکھے، اور اس شخص کو بھی اللہ رتی علم کا بھی دے، اللہ ذرہ حیا بھی عطا کرے تاکہ اکابر کے خلاف بول تو اس کو کم از کم کچھ مذہبی غیرت کا احساس ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اکابر کا احترام کرنے کی کہتے ہیں اگر فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی ہے، سورج میں روشنی آ جانے کے بعد قضا پڑھے، لیکن اگر عصر کی نماز پڑھنے میں سورج ڈوب گیا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے صبح کی نماز کی نیت باندھی اور ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں سورج نکل آیا تو اس کی نماز ہو جاتی، اور اسی طرح غروب نیت باندھی اس نے اور دن غروب ہو گیا ایک رکعت پڑھنے کے بعد پوری نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جاتی۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اور فقہ حنفی کے حوالے سے کہ اگر فجر میں دن نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی، عصر میں ڈوب گیا تو نماز۔ یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن اور سنت کی، یہ حدیث رسول کے سراسر خلاف۔ آپ نے معراج ربانی کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے بہشتی زیور میں درج ایک مسئلے پر اعتراض کرتے ہوئے سنا۔ معراج ربانی نے اس موضوع پر اس مسئلے کے متعلقہ دو باتیں کی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دو مسئلے نقل کیے۔ نمبر ایک کہتا ہے بہشتی زیور میں لکھا حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت پڑھی اور سورج نکل گیا تو نماز نہیں ہوتی بلکہ سورج نکلنے کے بعد نماز ادا کرے، لیکن اگر عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت ادا کی اور سورج غروب ہو گیا تو نماز جاری رکھے۔ اس نے عصر کی نماز کو صحیح تسلیم کرتے اس کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کی، البتہ فجر کی نماز کے متعلقہ مسئلے کو نقل کرنے کے بعد معراج ربانی نے کہا کہ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے خلاف ہے، یعنی گویا یہ کہنا کہ اگر فجر کی ایک رکعت پڑھ لی اور سورج نکل آیا تو نماز روک دے اور نماز نہ پڑھے بلکہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، یہ حدیث پیغمبر کے خلاف ہے۔ کس قدر بددیانتی اور خیانت کی بات ہے، حکیم الامت تھانوی کے مسئلے کو نقل کر کے فقہ حنفی کا مسئلہ کہنا، پھر اس مسئلے کو سنت کے خلاف کہنا۔ تاثر وہ یہ دے رہا ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ حنفی کے مسئلے نقل کیے وہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر مسئلہ یہ بیان کیا کہ ایک رکعت پڑھ لی اور سورج نکل گیا تو نماز چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے، اگلی رکعت نہ پڑھے، یہ حدیث پیغمبر کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا مستدل حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بیان کردہ اس مسئلے کی بنیاد وہ حدیث سے مبارک ہے کہ جو حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1388 نمبر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کا، صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس تک ہے، لیکن جب سورج نکلے تو نماز سے رک جاؤ، نماز نہ پڑھو۔ تو جو بات اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمائی وہی بات حکیم الامت تھانوی نے ارشاد فرمائی ہے، تو یہ مسئلہ حدیث پیغمبر کے خلاف نہیں بلکہ حدیث پیغمبر کے مطابق ہے۔ تو تم جاہل اور خائن آدمی نے کیسے کہہ دیا کہ یہ مسئلہ حدیث پیغمبر کے خلاف ہے؟ میں کہتا ہوں یا تو شخص جاہل ہے، اس کے علم میں وہ حدیث مبارک صحیح مسلم کی موجود نہیں جو حکیم الامت تھانوی کے مسئلے کی دلیل ہے،
یا اس کے علم یا یہ جاہل ہے اور اس کے علم میں حکیم الامت تھانوی کے مسئلے کی وہ دلیل موجود نہیں جو صحیح مسلم میں موجود ہے، یا یہ خائن اور بددیانت ہے، اس کے علم میں دلیل موجود تھی مگر دلیل کو نقل کرنے کی بجائے حکیم الامت تھانوی کے مسئلے کو حدیث پیغمبر کے خلاف کہہ دیا۔ میں اس لیے کہتا ہوں معراج ربانی جاہل ہے اور یا یہ شخص خائن ہے۔ جہالت اور خیانت کی وجہ سے حکیم الامت تھانوی اور فقہ حنفی پر اعتراض کرنے کی بجائے اس شخص کو گڑ گڑا کے اللہ کے حضور توبہ کر کے گزشتہ بددیانتیوں پر معافی مانگنی چاہیے، نہ یہ کہ حکیم الامت تھانوی اور اکابر کے مسئلوں کو غلط نقل کر کے یا ان کی دلائل کو حذف کر کے ان اکابر پر بہتان بازی باندھیں۔ تو میں نے خلاصہ نقل کیا کہ یا شخص یہ جاہل ہے، اس کے علم میں یہ دلیل موجود نہیں، یا دلیل موجود تھی مگر چھپا کے حکیم الامت تھانوی پر الزام عائد کیا کہ مسئلہ حدیث پیغمبر کے خلاف ہے۔ تو ایسا کام یا جاہل کر سکتا ہے یا خائن کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو علم کی نعمت عطا فرمائے، جہالت سے محفوظ رکھے، امانت کی دولت عطا کر کے خیانت اور بددیانتی سے محفوظ رکھے۔ سنو آگے بڑھو۔ میاں کے لاپتہ ہو جانے کا بیان، جس کا شوہر بالکل لاپتہ ہو گیا، ذرا غور سے سننا، معلوم نہیں مر گیا یا زندہ ہے، تو وہ عورت اپنا دوسرا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ انتظار کرتی رہے کہ شاید آ جاوے۔ جب انتظار کرتے کرتے اتنی مدت گزر جاوے کہ شوہر کی عمر 90 برس کی ہو جاوے تو اب حکم لگا دیں گے کہ وہ مر گیا ہوگا۔ سو اگر وہ عورت ابھی جوان ہو اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کی عمر 90 برس کی ہونے کے بعد عدت پوری کر کے نکاح کر سکتی۔ ابھی شوہر 90 برس کا ہو جائے گا، بیچاری کی جوان رہے گی۔ یہ گرامی قدر سامعین، معراج ربانی جیسے خائن انسان کی ایک اور بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ آپ نے کیا۔ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں بہشتی زیور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ کی کتاب موجود ہے۔ یہ مسئلہ اس بہشتی زیور کے صفحہ 330 پر موجود ہے جو ابھی معراج ربانی نے بیان کیا۔ اس شخص نے 2 خیانتیں اور بددیانتیں کی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ایک اس شخص کی جہالت ہے اور ایک اس کی خیانت اور بددیانتی ہے۔ جہالت یہ کہ اس نے مسئلہ بیان کرتے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ پہ ایک احمقانہ اعتراض یہ کیا کہ جب شوہر کی عمر 90 سال ہے عورت جوان کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ بتاؤ، آئے روز آپ اخبارات پہ یہ بات نہیں پڑھتے کہ اگر بوڑھا شخص نوجوان لڑکی سے شادی کرتا ہے کہ آئے دن اخبارات پہ خبریں بھی ہیں، اور اگر اخبارات پہ خبریں نہ بھی ہوں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر شوہر نے شادی کی تو اس کی عمر 88 سال ہے، 80 سال ہے، 85 سال ہے، عورت جوان ہے۔ اب اگر شوہر لاپتہ ہو گیا تو آج 88 سال کی عمر میں اس نے نکاح کیا، اگر نکاح کے 2 دن بعد بھی غائب ہو تو 2 سال بعد اس کی عمر 90 سال ہے، تو 2 سال کے بعد وہ 90 سال کا ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی نے 80 سال کی عمر میں شادی کی ہے، 10 سال کے بعد وہ 90 سال کا ہو گیا۔ کس قدر جہالت پر مبنی یہ بات ہے کہ عورت جوان ہو تو شوہر کی 90 سال عمر نہیں ہو سکتی۔ کیا عورت کی جوانی میں شوہر 90 سال کا نہیں ہو سکتا؟ ہاں، یہ تو تم نے جہالت سے کام لیا۔ اگلی تم نے بددیانتی یہ کی ہے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں اگر یہ مسئلہ درج فرمایا ہے کہ عورت کا شوہر لاپتہ ہو گیا، 90 سال اس کی عمر تک انتظار کی جائے، اس کی عمر 90 سال ہو گئی، اب یہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ آپ نے اس پہ غور کیا کہ یہ جو بہشتی زیور کا تم نے مسئلہ بیان کیا، کیا بہشتی زیور کے حاشیے پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے علاوہ احناف کا مفتہ بھی قول نقل نہیں کیا؟ وہی حکیم الامت تھانوی جو بہشتی زیور پہ مسئلہ درج فرما رہے ہیں اسی کے نیچے حاشیے پہ لکھتے ہیں، لیکن آج کل شدت ضرورت کی وجہ سے علماء نے امام مالک صاحب رحمہ اللہ کے مذہب پر فتویٰ دیا ہے، ان کے نزدیک اتنی مدت شرط نہیں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو علماء سے مفصل طور سے معلوم کر کے اس پر عمل کر سکتا ہے، یہاں پر تفصیل سے لکھنے کی گنجائش نہیں۔ نیز ایک رسالہ الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ میں اس مسئلہ اور اس قسم کے دوسرے ضروری مسائل کو کہ جن میں امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر فتویٰ دینے کی گنجائش ہے تفصیل سے لکھا گیا ہے، اور علماء تھانہ دیوبند سہارنپور کے اس پر متفقہ دستخط ہیں، اس کو بھی ایسی ضرورت کے وقت بغور دیکھنا ضروری ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس فتوے کا حاشیے میں ذکر کیا اس کو ذکر نہ کرنا کتنی بڑی خیانت اور بددیانتی ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں
جیسے میں نے صورت عرض کی ہے، اگر عورت جوان ہے، 80 سال کی عمر میں خامد نے نکاح کیا، 10 سال بعد اس کی عمر 90 سال ہو گئی، اب اس وقت تو عورت کے لیے کوئی دقت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت کی عمر مثال کے طور پہ 25 سال ہے، خامد کی عمر 30 سال ہے، اب یہ لاپتہ ہے، اس کی انتظار کرنے کے لیے 90 سال کی انتظار کریں، 60 سال اور چاہیے۔ اس مسئلے پر چونکہ عورت کو مشکلات کا سامنا تھا تو آپ کے ہاں دوسرے مذہب مجتہد کے مذہب پر فتویٰ دینے کی عموم بلوا میں گنجائش موجود تھی۔ علماء نے فتویٰ بھی دیا، کتاب بھی تحریر کی، اور اس فتوے پر علماء تھانہ بھون، علماء دیوبند، علماء سہارنپور کے متفقہ دستخط موجود ہے۔ تو اگر معراج ربانی تم نے یہ مسئلہ بیان کرنا تھا تو میں چاہیے تھا کہ حاشیے پر موجود فتویٰ بھی نقل کرتے، ایک کو بیان کرنا اور دوسرے کو چھپانا، اس کو بددیانتی اور خیانت کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ محترم سامعین، آپ حضرات ان کی بددیانتیوں کا مظاہرہ فرمائیں، ان کی خیانتوں پر توجہ دیں، اور ایسے خائن قسم کے لوگوں سے خود کو محفوظ رکھیں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اور علماء دیوبند کے فتاوی جات پر مکمل اعتماد فرمائیں۔ اب یہ عورتوں کا مسئلہ، کہتے ہیں اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی دودھ والی بیچاری عورت ہو، اپنے بچے کو دودھ پلا لے تو وضو گیا اس کا، سمجھو یہی مسئلہ ہوا نا، یعنی وضو بنانے کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ گرامی قدر سامعین، آپ حضرات نے معراج ربانی کی ایک اور بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ بہشتی زیور میرے سامنے موجود ہے، صفحہ 51 پہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ مسئلہ یہ تعریف فرماتے ہیں، اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے، اس سے وضو جاتا رہے گا، اور اگر درد نہیں ہے تو نجس نہیں ہے اور اس سے وضو بھی نہ ٹوٹے گا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے، اگر عورت کی چھاتی سے پانی ہے، وہ پانی درد کے ساتھ ہے یا بغیر درد کے؟ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، اگر پانی آیا تو بغیر درد کے، اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر اندر کسی زخم کے پانی نکلا ہے، لہذا یہ نجس بھی نہیں اور وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر عورت کے چھاتی سے پانی نکلا اور درد کے ساتھ نکلا، اس کا معنی اندر زخم ہے، زخم کی وجہ سے پانی باہر آیا، لہذا یہ پانی نجس ہوگا اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب محترم سامعین، آپ حضرات فرمائیں، اس پورے مسئلے میں ان دودھ کا ذکر ہے، حکیم الامت تھانوی نے ان دودھ کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس احمق، جاہل اور خائن بددیانت شخص نے اپنی طرف سے شیطان کی طرح قیاس کر کے مزید جملہ جڑ دیا، عورت دودھ نہیں پلا سکتی، وہ دودھ نکلا تو وضو چلا گیا، اس کا معنی کہ عورت دودھ مت پلائے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے دودھ کا تذکرہ قطعاً نہیں کیا، اس دودھ کی وجہ سے وضو کا تذکرہ قطعاً نہیں کیا۔ تو جو بات حکیم الامت تھانوی نے فرمائی ہے، اس شخص کو چاہیے تھا اس مسئلے پر اعتراض کرتا، لیکن کیونکہ اس مسئلے پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لہذا اپنی طرف سے ایک اور بات کہہ دی اور اس پر اعتراض کر دیا، اور پھر بددیانتی کا مظاہرہ بھی کیا اور جہالت دیکھیں۔ کہتے ہیں اس مسئلہ میں اور مسائل بھی ہیں، چلو ہم ذکر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس مسئلہ میں اور مسائل کون سے ہیں؟ اللہ تمہاری جہالت کو تم سے دور فرمائے۔ اچھا ہوتا کہ اگر اس مسئلہ میں جو اور مسائل ہیں تم وہ بھی بتاتے، تاکہ ہمیں مزید اندازہ کرنے میں آسانی ہوتی کہ جناب کس قدر جاہل ہے۔ خیر، میں گزارش کر رہا تھا، یہ شخص جاہل بھی ہے اور خائن بھی ہے۔ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں اور آپ کی وساطت سے معراج ربانی تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم کسی علمی مجلس میں حضرت تھانوی کے بہشتی زیور کے اس مسئلے پر علمی مجلس میں تم علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ دو، تاکہ ہمیں بھی احساس ہو کہ آپ خیانتیں نہیں بلکہ امانت، جہالت نہیں بلکہ علم کی بات کرتے ہیں۔ جاہل عوام کے سامنے بیٹھ کے ایسی جہالتیں اور بددیانتیاں بیان کر کے معراج ربانی صاحب کو مشورہ دوں گا، اللہ کے لیے اپنی قبر اور آخرت خراب مت کریں، اللہ کے لیے امت کو گمراہ مت کریں، خدا کے لیے اپنی قبر کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ تم نے جو جبہ اوڑا ہوا ہے، کم از کم اس جبے کی لاج رکھ لیں، کم از کم اس سعودین رومال کی لاج رکھ لیں۔ تمہیں جو مولوی کہا جاتا ہے، کم از کم مولوی پن کا خیال کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جہالتوں اور خیانتوں سے محفوظ۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان کہتے ہیں، کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا، تو اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو گیا وضو گیا، ٹوٹ گیا وضو۔ اب رو بھی مت وضو بنا کر۔ اللہ کے نبی صحابہ نماز میں روتے تھے کہ عزیز المرجل، حدیث کے الفاظ ہیں،
اللہ کے نبی نماز میں ایسے روتے تھے اور اس طرح آواز آتی تھی جیسے کھولتی ہوئی ہانڈی کے اندر آواز آتی، آنسو سے تر بتر ہو جاتے تھے۔ یہ کہتے ہیں دانا ہو ٹوٹ گیا یا توڑ دے تو آنکھوں میں دانے کوئی توڑے گا نماز میں یا وضو میں؟ بولو۔ محترم سامعین، معراج ربانی صاحب نے بہشتی زیور کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ایک اور بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ کیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور صفحہ 50 پر جو مسئلہ درج کیا وہ یہ ہے، کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں تو پھیل گیا لیکن آنکھ کے باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے مسئلہ کون سا بیان کیا اور معراج ربانی نے اس پر فضول تبصرہ بھی کیا اور ساتھ ہی احمقانہ بات بھی کہہ دی، اگر میں اس پہ تبصرہ کروں گا تو مشکل میں پڑ جائے گا۔ میں کہتا ہوں مشکل میں حضرت تھانوی پڑھیں گے یا توڑو گے؟ حضرت تھانوی نے مسئلہ ٹھیک لکھا، اس پر غلط تبصرہ کرنے سے غلط قسم کا مبصر مشکلات کے اندر پڑتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی مشکل کے اندر نہیں پڑے اور نہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کو ماننے والے علماء دیوبند کسی مشکل کے اندر پڑے ہیں۔ حضرت تھانوی نے مسئلہ الگ لکھا اور جناب نے مسئلہ غلط اور الگ بیان کیا۔ دلیل کے طور پر کیا بات پیش کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، نماز میں رو پڑتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے تو کیا ان کا وضو ٹوٹ جاتا؟ کس قدر جہالت اور بددیانت اور خیانت کی بات ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے قطعاً یہ مسئلہ پورے بہشتی زیور میں نہیں لکھا کہ اگر آدمی نماز کے دوران رو پڑے آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہیں نہیں لکھا۔ حکیم الامت تھانوی تو فرما رہے ہیں اگر آنکھ کے اندر دانہ ہو وہ ٹوٹ جائے یا آدمی خود توڑ دے اور اس کی وجہ سے جو پانی باہر نکلا اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ حکیم الامت تھانوی نے مسئلہ الگ لکھا ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کا مسئلہ الگ ہے، کہاں آنسو آنکھوں سے بہنا اور کہاں آنکھ کے اندر دانے کا ٹوٹنا اور اس پانی کا باہر نکلنا، دونوں پانیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ خیانت اور یہ بددیانتی تمہیں ہی مبارک ہو۔ عجیب بات یہ ہے، چاہیے یہ تھا کہ تم یہاں حرم کے قرب و جوار یا سعودیہ جدہ ریاض وغیرہ میں اگر لوگ دین سیکھنے کے لیے پاکستان سے یہاں تشریف لائیں تو تم ان کو دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کی بات بتاتے تاکہ لوگ شریعت پر عمل کرتے، لیکن تم نے ان لوگوں کو جن میں دین کی درد ہے، دین کی محبت ہے اور دین کے ساتھ عشق ہے لیکن ان کے پاس دینی علم نہیں تھا، ان سادہ عوام کو حکیم الامت تھانوی کے مسائل بتا کر غلط اپنے اضافے اور حاشیے کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ معراج ربانی صاحب، میں تمہیں اب بھی مشورہ دیتا ہوں، اپنی اس روش اللہ کے لیے باز آ جاؤ، خدا کی اس خیانت کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارا گمراہ ہونے کا اور اس امت کے گمراہ ہونے کا، ان کو گمراہ کرو گے، گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے کا وبال تمہاری گردن پر ہوگا۔ اتنا بڑا گمراہی کا وبال تم قیامت کے دن شاید نہ اٹھا سکو۔ میں اپنی عوام سے بھی گزارش کروں گا اس قسم کے لوگوں سے خود کو محفوظ رکھیں اور حقائق پہ نظر رکھیں، حقائق پہ۔ اور معراج ربانی سے بھی کہوں گا کہ تم امت کو گمراہ کرنے کا بوجھ اپنی گردن پہ لے کے اپنی آخرت کو تباہ مت کرو۔ اللہ پاک تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام مجید جزدان یا رومال میں لپٹا ہوا ہو یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چولی پڑی ہو اور جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو کہ اتارنے سے اتر سکے، تو اس حال میں وہ حیض اور نفاس والی عورت قرآن مجید کو چھو سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں جس کا وضو نہ ہو، مسئلہ نمبر 2، جس کا وضو نہ ہو اس کو کلام مجید کا چھونا درست نہیں ہے۔ یہ دیکھیں دونوں الٹی متضاد باتیں۔ وہ حیض اور نفاس والی اس کے اوپر جزدان لگا ہے، وہ چھو سکتی ہے، لیکن بے وضو اگر آپ ہیں تو آپ نہیں چھو سکتے۔ یہ کون سی الٹی عقل ہو گئی بھائی؟ جس میں غسل فرض ہے اس میں چھونا جائز ہے اور جس میں غسل فرض نہیں وضو اس میں چھو سکتی ہے۔ سنو گرامی قدر سامعین، آپ نے ایک اور معراج ربانی کی بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور میں مسئلہ تحریر فرمایا، پہلے اس مسئلے کو سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے، ایک عورت وہ ہے جو حائضہ ہے یا ایک عورت وہ ہے جس کا وضو نہیں۔ قرآن کریم یہ مثال کے طور پر سامنے موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، ناپاک بدن کے ساتھ قرآن کریم کو چھونا گناہ ہے، لیکن اگر ناپاک ہو اس کی صورت کیا ہے، عورت اس کو حیض آ جائے، عورت ہو یا مرد ہو اور بے وضو ہو اور قرآن کریم کو چھونا چاہیں
قرآن کریم کو بغیر کسی غلاف، بغیر پردے اور بغیر کسی حائل کے محدث ناپاک بدن والے شخص کے لیے، خواہ اس کا وضو نہ ہو، خواہ وہ جنبی ہو، خواہ عورت حائضہ اور نفاس والی ہو، اس کے لیے چھونا جرم ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حائضہ عورت قرآن کریم کو چھونا چاہے تو وہ چادر کے ساتھ چھوئے، پردے کے ساتھ چھوئے، جزدان وجود اس کا خیال کرے، لیکن اگر بے وضو ہو قرآن کریم نہ چھوئے، مطلب یہ کہ بغیر حائل، بغیر کپڑے اور بغیر پردے کے چھونا بے وضو آدمی کے لیے ناجائز اور گناہ ہے۔ اب حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ مسئلہ تو یہ بیان کیا، لیکن معراج ربانی نے بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ یوں کیا، کہتا ہے حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں حائضہ عورت کے لیے تو قرآن کریم کو چھونا جائز ہے اور بے وضو کے لیے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں۔ بھئی حضرت حکیم الامت تھانوی جو مسئلہ بیان فرماتے ہیں وہ مسئلہ سمجھو۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں حائضہ عورت کے لیے قرآن کریم کو جزدان، قرآن کریم کو کپڑے کی چولی، قرآن کریم کو رومال کے ساتھ چھونا جائز ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نے حائضہ کے لیے بغیر رومال اور بغیر کپڑے کے چھونے کے قطعاً جواز کی بات نہیں کی، اور بے وضو آدمی کو جو کہا قرآن کریم چھونے منع کیا وہ بغیر حائل کے چھونے سے منع کیا۔ مسئلہ تو یہ تھا، مگر معراج ربانی نے خلط مل اور دجل سے کام لیتے ہوئے حکیم الامت تھانوی پہ الٹا الزام لگا دیا۔ اور یہ مسئلہ جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں بیان فرمایا ہے، اسی مسئلے کو سعودی بہت بڑے عالم نے اسی مسئلے کو اسی انداز میں لکھا، اور یہ سعودی عالم جسے شیخ صالح فوزان کہا جاتا ہے، یہ سعودی عالم وہ ہیں جو مشہور سعودی عالم ہیں اور ڈاکٹریٹ تک کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اور سعودی عرب کی درج ذیل اعلیٰ کمیٹیوں کے ممبر ہیں، دار الافتاء کی فتویٰ کمیٹی، رابطہ عالمی اسلامی کی فقہ کمیٹی، حیات کبار العلماء کے رکن، اور یہ وہی سعودی صالح فوزان شخص ہیں کہ اگر ڈاکٹر لقمان سلفی کو چندہ لینے کے لیے اسی صالح فوزان کی تزکیہ اور ان کے رکے کی ضرورت پڑی ہے، ان کو ان القابات سے یاد کیا ہے، کہتا ہے صاحب المعالی الداعیۃ الکبیر الشیخ صالح بن فوزان الفوزان عضو ہیئت کبار العلماء۔ میں معراج ربانی صاحب سے پوچھتا ہوں کیا سعودی علماء کے یہ القابات محض چندہ وصول کرنے کے لیے ہیں، یا اگر یہ سعودی جیت علماء فتویٰ دیں تو تم ان کے فتوے بھی قبول کرو گے؟ جو فتویٰ اور مسئلہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور میں دیا ہے، اور معراج ربانی نے اس کا استہزاء اور مذاق اڑایا ہے اور خیانت کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا ہے، بالکل یہی فتویٰ شیخ صالح الفوزان نے فتاوی علماء البلد الحرام صفحہ نمبر 448 کے اندر درج کیا ہے۔ اس میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ أَن يَمُسَّ الْمُصْحَفَ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ كَأَن يَكُونَ الْمُصْحَفُ فِي صَندُوقٍ أَوْ كِيسٍ أَوْ يَمُسُّهُ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ كُمِّهِ۔ یہ علماء کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر حائل کے چھونا جائز نہیں، ہاں اگر حائل میں ہو، تھیلی میں ہو تو پھر قرآن کریم کو چھونا جائز ہے۔ تو جو فتویٰ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا یہی فتویٰ شیخ صالح فوزان نے بیان کیا۔ تو میں کہوں گا جناب سے ذرا سعودیہ میں آپ ایک مجلس منعقد کریں اور ایک ویڈیو بیان شیخ صالح فوزان کے خلاف بھی کریں، کیوں وہی مسئلہ حکیم الامت تھانوی بیان کریں گے، ان کے خلاف تم نے ویڈیو میں بیان ریکارڈ کر دیا ہے، یہی فتویٰ شیخ صالح فوزان دیں گے، ان کے خلاف تمہاری زبان حرکت کیوں نہیں آتی؟ صالح فوزان کے خلاف بولنے سے سعودیہ سے لیے جانے والے چندوں پہ حرف آئے گا، سعودیہ سے لیے جانے والے پیسے پر حرف آئے گا، تو جب چندہ لینا ہو پھر انہی کا القاب لکھو، مسئلہ بیان کرنا ہو حکیم الامت تھانوی کو تنقید کا نشانہ بناؤ۔ یہ بددیانتیاں اور یہ خیانتیں معراج ربانی کو مبارک ہوں۔ میں اپنی سادہ لو اور محترم سامعین سنیوں مسلمانوں سے گزارش کروں گا آپ حضرات ان کے دھوکوں سے بچے اور ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے بیانات کو سماعت فرمائیں تاکہ اللہ کے دجل اور فریب سے آپ حضرات کو روزہ دار بھولے سے خامند سے ہم بستر ہو جاوے، کوئی عورت بھولے سے روزے سے ہے اور بھولے سے شوہر سے ہم بستری ہو جاوے تو اس کا روزہ نہیں جاتا ہے۔
میں کہتا ہوں کھانا پانی آدمی بھولے سے کھا لیتا ہے، لیکن یہ کاریکرم بھولے سے ہوتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں مظفر نگر دیوبند والوں کی عجیب الٹی چال ہے۔ ارے اگر بیوی کو یاد نہیں رہا تو مرد کو تو یاد رہے گا کہ میں روزے سے ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہ سوال، یہ مسئلہ شیخ، یہ مسئلہ ہے ابو ماجد، یہ حکیم الامت کی پڑیا۔ مجھے ہنسی آئی کہ یہ کام بھولے سے ہوتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، ابھی آپ حضرات نے استہزاء اور مذاق سماعت کیا معراج ربانی کا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ جاہل اور خائن ہے۔ اس کی اس گفتگو سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خائن اور جاہل کے ساتھ مسخرہ بھی ہے۔ ہمارے یہاں پنجاب میں کہتے ہیں بے روپیہ ہے، بلکہ ہمارے یہاں پنجاب میں کہتے ہیں مراسی اور ڈوم ہے۔ یعنی علماء کی بات کو نقل کر کے استہزاء اور مذاق اڑانا اور پھر مجمع کو خطاب کر کے بات کی جا رہی ہے۔ مسئلہ جو اس نے بیان کیا وہ آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور یہ صفحہ نمبر 226 پہ یہ بات نقل کی ہے، مسئلہ موجود ہے۔ لیکن معراج ربانی صاحب مذاق اور استہزاء کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، بھلا بھولے سے بھی جمع ہو سکتا ہے، کھانا پینا تو بھول کر ہو سکتا ہے، بھلا یہ جمع والی کاریگری یہ بھولنے سے ہو سکتی ہے۔ میں معراج ربانی سے کہتا ہوں اگر تم میں ذرہ برابر حیا، عقل اور غیرت تھی تو تمہیں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا مذاق اڑانے سے قبل اپنے غیر مقلدین اور اپنے مسلک کے مولوی نواب صدیق حسن کا مذاق اڑانا چاہیے تھا۔ نواب صدیق حسن نے یہ مسئلہ الروضۃ الندیہ صفحہ نمبر 297 پر یہ مسئلہ نقل کیا، صفحہ نمبر 297۔ نواب صدیق صاحب کہتے ہیں وَهَكَذَا الْجِمَاعُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يُبْطِلُ الصِّيَامَ إِذَا وَقَعَ مِنْ عَامِدٍ وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ مَعَ النِّسْيَانِ فَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَلْحَقَهُ بِمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے ہم بستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کسی نے بھول کر جمع کر لیا، بھول کر ہم بستری کر لی، تو بعض اہل علم کہتے ہیں اس کا وہی حکم ہے جو کسی نے بھول کر کھا لیا اور بھول کر پی لیا۔ تو معراج ربانی کہہ رہا تھا بھلا آدمی بھول کر کھا پی تو سکتا ہے، بھول کر یہ کام بھی کر سکتا ہے، اور پھر مذاق اڑا حکیم الامت مولانا تھانوی کا۔ اگر معراج ربانی آپ نے مذاق اڑانا تھا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا، تو آپ مذاق اڑاتے ہیں نواب وحید الزمان حیدرآبادی کا، جس نے کتاب لکھی ہے کنز الحقائق۔ آپ ذرا کتاب کے نام پہ غور کریں، کنز الحقائق من فقہ خیر الخلائق۔ اب خیر الخلائق کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ کہتے ہیں خیر الخلائق شخص کی فقہ میں سے میں یہ کنز الحقائق تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ حقائق کا خزانہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 47، صفحہ نمبر 47 پہ باب کہیں گے باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ۔ اب کہتے ہیں ان اکل الصائم او شرب او جامع ناسیا، اگر کسی شخص نے روزے دار نے کھا لیا یا روزے دار نے پی لیا یا روزے دار نے بھول کر ہم بستری کر لی، حکم کیا ہے؟ لم یفطر۔ اور میری عادت تو چونکہ مذاق اڑانا استہزاء کرنا نہیں ہے، ہم مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں مگر علماء کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اگر میں مذاق اڑاتا تو پھر میں وہ جملے نقل کرتا جو وحید الزمان نے روزہ نہ ٹوٹنے کے بارے میں صورتیں نقل کی ہیں، اور پھر میں آپ سے پوچھتا کیا یہ مذاق بازی اگر جو تم نے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائی ہے، یہ مذاق بازی ذرا اپنے اکابر سے بھی کر لیتے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معراج ربانی نے اس جملے کو نقل کرنے کے بعد سامعین سے کہا کہ یہ مظفر نگر اور دیوبند کا قضیہ ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری معلومات کے لیے یہ مظفر نگر اور دیوبند کا نہیں، یہ بھوپال اور حیدرآباد کا بھی ہے۔ آپ بھوپال اور حیدرآباد والوں پر تنقید کرتے، اور میں سامعین سے گزارش کرتا ہوں اے کاش کہ وہاں پہ کوئی جدے کا عقل بھی ہوتا اور وہ عقل مند اس کو سمجھاتا کہ جناب آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، جو بات یہاں پر موجود ہے وہ بات وہاں پر بھی موجود ہے۔ اسی لیے معراج ربانی نے اپنے سامعین کو خطاب کرتے ہوئے ابو ماجد شیخ کا تو نام لیا لیکن عاقل کو نظر انداز کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس استہزاء اور مذاق کا جب جواب آئے تو جواب میں بھی سنوں اور عاقل بھی سنیں۔
میں جدے میں رہنے والے ان کی اسی آپ کے گزارش کروں گا کہ جب یہ تمہارے ملا اور یہ تمہارے مولوی یہ بیروپیے بن کے مذاق استہزاء اڑائیں تو کم از کم تم ان کو سمجھانے کی کوشش کرو. اگر علم نہیں اپنے تم نام کا حیا کر لو, انہیں سمجھاؤ یہ بات کہ اکابر علماء اور مسلک کے علماء کا یوں استہزاء اور مذاق نہیں کیا کرتے. تو محترم سامعین, میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ حضرات پڑھے لکھے سمجھدار اور ماشاءاللہ اہل علم لوگ ہیں, آپ حضرات خود سماعت فرمائیں. اس قدر گھٹیا حرکت کرنے والا, مسئلے نقل کر کے علماء کا مذاق اڑانے والا اور بھروپیا بن کے اس پہ تبصرے کرنے والا, کیا یہ شخص دائی اور مبلغ ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی وارث قرار دیا جا سکتا ہے؟ میں میرا ڈبانی سے بھی گزارش کروں گا, علماء کا استہزاء مت اڑاؤ. اللہ رب العزت حفاظت فرمائے اور دجل اور فریب سے کام لے کے صحیح مسئلوں کو غلط انداز میں پیش مت کرو. اللہ تمہیں بھی ہدایت عطا فرمائے, اللہ سامعین کو تمہارے شر سے محفوظ فرمائے. نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی کتا بیٹھ جائے اور اس کے منہ سے لعاب نہیں نکلتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں, نماز جائز. پھر پرویز مشرف اگر کتا لے کر بیٹھتا ہے تو کیوں چلاتے ہو تم لوگ مولویوں؟ آپ نے سنا اور دیکھا, معراج ربانی نے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے بہشتی زیور کے مسئلے کو نقل کیا کہ نمازی پر کتا بیٹھ جائے لعاب نہ نکلتا ہو تو نماز جائز ہے. اس پر تبصرہ, اس پر استہزاء, اس کا مذاق اس انداز میں اڑایا. وہ بیان یہ کرنا چاہتا ہے گویا حکیم الامت تھانوی نے مسئلہ غلط بیان کیا. چاہیے تو یہ تھا اس کے خلاف میں قرآن و سنت سے دلائل دیتا, لیکن دلائل دینے کی بجائے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے ہاں تو کتا نمازی پر بیٹھ جائے تو جائز ہے, اور پرویز مشرف اگر کتا اٹھائے تو اس پر کیوں تنقید کرتے ہو؟ ارے جاہل, حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کتا اٹھا لیا کرو, نماز میں کتے کو گود میں بٹھایا کرو, ایسا کرنا کو باعث اجر و ثواب ہے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے تو مسئلہ نقل کیا, اگر آدمی پر کتا بیٹھ جائے بھلا کیسے بیٹھے گا؟ آدمی نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے, پالتو کتا آئے اور اس کی گود میں بیٹھ جائے تو کتا تو بیٹھ گیا, اس حالت میں نماز فاسد ہوگی یا نماز نہیں ہوگی؟ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز ہو جائے گی. اس پر معراج ربانی نے اعتراض کیا اور مذاق اڑایا, جبکہ نواب وحید الزمان بہشتی زیور لکھے جانے سے کئی سال قبل اپنی کتاب نظر الابرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پہ تحریر کرتے ہیں. آپ ذرا نواب وحید الزمان کا تحریر کردہ مسئلہ بھی پڑھیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نمازی پر کتا بیٹھ گیا تو نماز جائز ہے. کہتے ہیں وَلَا تَفْسُدْ صَلَاةُ حَامِلِهِ, نماز میں کتا اٹھا کر نماز پڑھنے والے کی نماز بھی فاسد نہیں ہوتی. ایک ہے کتے کا بیٹھ جانا, ایک ہے کتے کو اٹھا کے نماز پڑھنا, دونوں میں کتنا فرق ہے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرمائے کہ کتا اٹھا کر نماز پڑھی تو نماز ہو گئی, تمہیں اعتراض ہوا. نواب وحید الزمان کہتے ہیں کتا اٹھا کے نماز پڑھی تو نماز ہو گئی, لیکن اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا, اس کی تم نے کوئی تردید نہیں کی. بلکہ گرامی قدر سامعین آپ حیران ہوں گے, اس سے بڑھ کر نواب وحید الزمان نظر الابرار صفحہ 30 پہ سے کتے کے متعلق تحریر کرتے ہیں. کہتے ہیں وَيُتَّخَذُ جِلْدُهُ مُسَلَّا, کہ کتے کی کھال کو مسلح بنایا جا سکتا ہے, وَدَلْوًا, ڈول بنایا جا سکتا ہے, وَلَوْ سَقَطَ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ لَا يَفْسُدُ الْمَاءِ, اگر کتے کی کھال یا یہی کتا اگر کتے کی کھال گر گئی کہاں پانی میں اور تغیر نہیں آیا تو اس سے پانی فاسد نہیں ہوگا. کتا پانی میں گرا, کتا ابھی کتا یا پانی متغیر نہیں ہوا تو کہتے ہیں پانی فاسد نہیں ہوا. وَإِنْ أَصَابَ فَمُهُ الْمَاءِ, اگرچہ اس کو کتے کے منہ کو پانی لگ گیا پانی تب بھی فاسد نہیں. وَقَدَ الثَّوْبُ لَا يَنْجِسُ بِانْتِفَاضِهِ بَلَا بَعْضُهُ, اگر وَلَا الْعُضْوُ, اگر کتے نے اپنے بدن کو جھاڑا اور یہ چھینٹیں کپڑے پر لگ گئیں تب کپڑے بھی ناپاک نہیں. اگر یہ چھینٹیں جسم کو بعض کپڑے پر لگ گئیں بعض کپڑا بھی ناپاک نہیں. اگر عضو کو لگ گئیں تب بھی ناپاک نہیں. وَلَوْ أَصَابَهُ رِيقُهُ, اور اگرچہ کتے کا لعاب لگا تب بھی یہ کپڑا پاک, تب بھی یہ جسم پاک. عجیب بات یہ ہے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ صرف اتنا مسئلہ تحریر کریں, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ صرف اس قدر مسئلہ تحریر فرما دیں کہ کتا نمازی پر بیٹھ جائے تو نماز ہو جاتی ہے,
تمہیں اعتراض ہوا اس قدر مسئلہ لکھنے سے معراج ربانی جیسے جاہل شخص کے پیٹ میں مروڑ اٹھا، لیکن وحید الزمان نے جو اس قدر مسائل کتے کے متعلقہ لکھ دیے، اس پر تبصرہ کیوں نہیں، اس پر ریکارڈنگ کیوں نہیں، اس کے خلاف گفتگو کیوں نہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں معراج ربانی، اگر تمہارے علم میں اپنے اکابر کی کتب نہیں، کتب ہم سے لو، ان کا مطالعہ کرو۔ اگر تمہارے علم میں ہے پھر بددیانتی مت کرو، ذرا ان اپنے اکابر اہل حدیث، اپنے اکابر غیر مقلدین کے خلاف بھی کوئی کیسٹ ریکارڈ کروا دو۔ تو یہ شخص جاہل ہے کہ جو اپنے اکابر کی کتب سے نہ بلد اور نہ واقف ہے، کیا خائن اور بددیانت ہے کہ اپنے اکابر کی کتب میں یہ مسئلے درج ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے سامعین، آپ بہشتی زیور کو بھی دیکھیں، نزل الابرار کو بھی دیکھیں، بہشتی زیور کو بھی دیکھیں، عرف الجادی کو بھی دیکھیں، بہشتی زیور کو بھی دیکھیں، کنز الحقائق کو بھی دیکھیں، دونوں کتب میں دیکھیں۔ اگر مسئلہ تم نے بہشتی زیور کو چھوڑ کے غیر مقلدین کا لینا ہے تو یہ مسئلے اور اس سے زیادہ جو تمہارے یہاں قابل اعتراض مواد ہے ان کتب میں بھی موجود ہے، کیا تم ان پر بھی اسی طرح تبصرہ کرنا پسند کرو گے، مذاق اڑانا پسند کرو گے، ان کا استہزاء کرنا پسند کرو گے؟ اللہ رب العزت تمہیں جہالت سے نکال کے علم کی دولت دے، اللہ خیانت سے محفوظ رکھ کے تمہیں امانت کی نعمت قسم کے دینی مسائل موجود ہیں۔ نمبر ایک، وہ مسائل جو کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے صراحتاً خلاف، قرآن مجید کے بھی خلاف ایسے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ کوئی دعویٰ نہیں ایسا کہ بڑھ ہو، نہیں، میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور احادیث صحیحہ کے خلاف، نمبر ایک۔ نمبر دو وہ مسائل کہ جن کے سلسلے میں شریعت سازی کی گئی ہے، یعنی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے بلکہ شریعت بنائی گئی ہے اپنی طرف سے، استغفر اللہ۔ اب آئیے، اور جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسلام میں شریعت سازی کا قطعاً کسی کو حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ اور چنانچہ ہم نے ابھی آپ حضرات آپ نے معراج ربانی کی زبان سے یہ بات سنی، کہتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں دو قسم کے مسائل بیان کیے ہیں، بعض وہ مسائل جو قرآن حدیث کے خلاف ہیں، من گھڑت روایات ہیں، من گھڑت قصے ہیں، اور بعض مسائل وہ ہیں کہ جو قرآن حدیث میں موجود نہیں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں، حضرت تھانوی نے شریعت سازی کی ہے۔ تمہیں کس نے شریعت سازی کا حق دیا ہے کہ تم جو مسئلے قرآن حدیث میں نہیں تھے وہ بیان کر دو؟ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، میں معراج ربانی سے بات پوچھنے میں حق بجانب ہوں۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے جو مسائل بہشتی زیور میں بیان کیے ہیں، کیا تم نے اپنی تقریر کے دوران ایک بار بھی ایسے کیا؟ حضرت تھانوی کا بیان کردہ مسئلہ تم چھوڑ دیتے اور یہ کہتے اس کی جگہ پر صحیح مسئلہ یہ ہے اور اس پر قرآن کی آیت یہ ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے پر حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے؟ تمہیں اتنی ہمت تو نہ ہوئی کہ مسئلہ اس کی جگہ پہ امت کو دیتے اور اس پر آیت یا حدیث مبارک پیش کرتے؟ اعتراض پہ اعتراض کرتے چلے جانا، دجل پہ دجل سے کام لیتے ہوئے محض اعتراضات کرنے بہت آسان ہیں، مگر امت کو مسائل کا حل پیش کرنا کم از کم معراج ربانی جیسے جاہل کے شخص کے بس میں نہیں ہے۔ دوسری بات معراج ربانی نے یہ کی کہ جو مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں اس مسئلے کو بیان کرنا شریعت سازی ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ معراج ربانی سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی مسئلے کا شریعت میں قرآن حدیث میں پہلے سے بیان نہ ہونا اور بعد میں اس مسئلے کو بیان کرنا شریعت سازی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی اس کتاب نزل الابرار، جس کتاب کو نواب وحید الزمان تحریر کر رہے ہیں، نزل الابرار کے صفحہ 23 پہ نواب وحید الزمان نے مسئلہ تحریر کیا، اور آپ ناظرین اس مسئلے کو سنیں اور دیکھیں اور شرم سے سر جھکاتے جائیں کہ اس قدر مسائل بیان کیے گئے، اس کو کسی نے شریعت سازی نہیں کہا۔ وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں، فَلَوْ أَدْخَلَ الْجِنِّيُّ حَشْفَةً فِي فَرَجِ الْمَرْأَةِ وَلَمْ تَرَهُ وَلَمْ تُنزِلْ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ۔ اگر کسی جن نے عورت کی شرمگاہ میں حشفے کو داخل کیا، عورت نے دیکھا نہیں، اس عورت کا انزال بھی نہیں ہوا، اس عورت پر کوئی غسل نہیں۔ بتاؤ یہ مسئلہ کس قرآن کی آیت میں موجود ہے؟ بتاؤ یہ مسئلہ حدیث مبارک کی کون سی حدیث کے اندر موجود ہے؟ اگر یہ مسئلہ قرآن کریم کے اندر بھی نہیں
اگر یہ مسئلہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نہیں، اور پھر یہ مسئلہ وحید الزمان نے نزول الابرار میں بیان کیا، تم نے کیوں وحید الزمان کی گرفت نہیں کی؟ کون ہے شریعت سازی ہے، کہو یہ شریعت کے خلاف ہے، کہو اس کو شریعت سازی کی بنیاد پہ تمہیں مجرم کہنا چاہیے تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی تمہاری زبان وحید الزمان صاحب کے خلاف حرکت میں نہیں آئی۔ اور یہی وحید الزمان صاحب اپنی کتاب کنز الحقائق صفحہ نمبر 233 پہ تحریر کرتے ہیں، آپ ذرا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ کنز الحقائق صفحہ نمبر 233، اور بڑی یعنی تعجب ہمیں ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے طرز کیسا اختیار کیا۔ اب اس پر تبصرہ کم از کم کرنا میرے بس پہ نہیں، معراج ربانی جیسا مسخرہ شخص ہی اس مسئلے پر صحیح انداز میں تبصرہ کر سکتا ہے، مگر اس پر اس کا مسخرہ پن بالکل جواب دے جائے گا، کیوں اب اپنے گھر کی بات آئی ہے۔ مسئلہ سماعت فرمائیے، کہتے ہیں وَلَا وِبْتَلَعَ الصَّائِمُ بُسَاقَ مَحْبُوبِهِ يَقْضِي وَلَا يُكَفِّرُ۔ اگر کوئی شخص روزے دار ہو اور روزے کی حالت میں اپنے محبوب کے لعاب کو نگل جائے تو ایسے شخص کو قضا کرنی پڑے گی مگر کفارہ ادا نہیں کرے گا۔ محبوب کا لعاب نکل گیا روزے کی حالت میں، قضا ہے کفارہ نہیں۔ اچھا اگر محبوب نہ ہو اور پھر کہتا ہے وَقَضَا فِي غَيْرِ مَحْبُوبِهِ، یہ مسئلہ محبوب کے لیے بھی ہے اور غیر محبوب کے لیے بھی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر لعاب کو نگلا تو اس پر قضا ہے کفارہ نہیں۔ اب اگر معراج ربانی کی زبان ہوتی تو میں سمجھتا ہوں معراج ربانی اس پر تبصرہ شاید یوں کرتا کہ وحید الزمان صاحب یہ دعوت دے رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں محبوب کا لعاب نگل لیا کرو، روزے کی حالت میں سڑک پہ چلتے غیر محبوب پکڑ کے اس کا لعاب نگل لیا کرو۔ وہ زبان ہوتی تو شاید تبصرہ یہ ہوتا۔ میں اس پر تبصرہ کیے بغیر معراج ربانی کو دعوت دیتا ہوں کہ جناب کسی کیسٹ میں ذرا وحید الزمان کے مسئلے پر بھی تبصرہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ حیدرآباد کے فقیر نے یہ مسئلہ یوں تحریر کیا ہے، لیکن اس پر تمہاری زبان حرکت میں نہیں آئے گی۔ تو یہ کہنا کہ بہشتی زیور میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اور یہ کہنا کہ بہشتی زیور میں وہ مسائل ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں تھے، یہ شریعت سازی ہے۔ اگر یہ شریعت سازی ہے تو بتاؤ نزول الابرار شریعت سازی نہیں؟ اگر یہ شریعت سازی ہے تو بتاؤ کیا یہ کنز الحقائق کے مسئلے شریعت سازی نہیں؟ ان کو بھی شریعت سازی کہہ لیتے، کچھ اس کے لیے بھی تمہاری زبان حرکت میں آتی۔ میں بارہا گزارش کر چکا ہوں، اس جاہل شخص کے علم میں نہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کل کو میرے گلے میں پڑ سکتی ہے اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، یا اس خائن اور بددیانت شخص کو یہ اندازہ نہیں کہ میری خیانتیں اور بددیانتوں کا پردہ چاک ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کی جہالت اور اس کی خیانت سے امت کو محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا۔ علماء دیوبند کا اپنے پیروں کو غوث اعظم کا نام دیتے ہیں، یہ فضائل صدقات ہے، صفحہ 559 ہے، 559 کے اوپر یہی عقیدہ غوث کا بیان کرتے ہیں، اپنے پیروں کو یہ لقب دیتے ہیں جس کا مطلب خاص کیا ہے کہ مددگار، سب سے بڑا مددگار، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، اور سب سے بڑا مددگار ایک اللہ عز و جل ہے۔ صفحہ 559 پر کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت غوث پاک کی خوشی یاد آ گئی۔ غوث پاک سب مددگار، فریاد رس، اور فریاد رس صرف ایک اللہ عز و جل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غوث نہیں ہے۔ سامعین، میں آپ کے سامنے توصیف الرحمن کی جہالتوں اور خیانتوں کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اس ضمن میں آپ نے ابھی توصیف الرحمن کی زبان سے جو جملے سنے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ کی کتاب فضائل صدقات کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے بات نقل کی۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ کی خوشی یاد آ گئی۔ اب اس نے دعویٰ کیا کیا کہ غوث اعظم اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ سب سے بڑا مددگار کسی کو کہنا جائز نہیں۔ اب دعویٰ تو یہ تھا کہ غوث اعظم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور جو دلیل کے طور پہ حوالہ پیش کیا وہ اس میں غوث اعظم کا لفظ موجود نہیں بلکہ غوث پاک کا لفظ موجود ہے۔ کہاں غوث اعظم اور کہاں غوث پاک؟ تو اس شخص کی خیانت اور بددیانتی یہ ہے، اس کو چاہیے تھا فضائل صدقات کا وہ عبارت نقل کرتا جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ
یا کسی اور بزرگ کو غوث اعظم کہتے تو یہ بات الگ تھی کہ ان کو غوث یا غوث اعظم کہنا جائز ہے یا ناجائز، لیکن کم از کم اس کے دعوے کے مطابق تو حوالہ مل جاتا۔ حوالہ یہ تھا کہ غوث اصل دعویٰ غوث اعظم ایک اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا مددگار ایک اللہ ہے، یہ اللہ ہی کے ساتھ لفظ خاص ہے، لیکن فضائل صدقات میں غوث پاک کا لفظ اللہ کے علاوہ اور پر بھی استعمال کیا تو یہ توصیف الرحمان کی خیانت اور بددیانتی ہے۔ نمبر 2، توصیف الرحمان کی جہالت دیکھیں۔ اللہ رب العزت کا نام لیتے ہوئے کہتا ہے اللہ عز و جل، اللہ عز و جل۔ تو محترم سامعین مجھے یہ بتائیں، یہ اللہ رب العزت کو اللہ عز و جل کہنا یہ تو عربیت کے قواعد کے مطابق ہے، لیکن عز و جل کہنا، عین پر کسرہ پڑھنا، یہ کون سا علم اور کون سی عربی لغت ہے؟ یہ میں توصیف الرحمان سے پوچھ سکتا ہوں۔ میں اس لیے کہتا ہوں چونکہ خود جاہل ہیں، علم سے نہ واقف اور نہ بلد ہیں، اس لیے اکابر علماء فقہائے کرام نبر اللہ مراقدہم کی عبارت کو غلط رنگ پہ پیش کرتے ہیں۔ تو عزہ کہہ کر اس نے اپنی جہالت کا اعتراف کیا اور غوث اعظم کے لفظ کو رد کرتے ہوئے بطور دلیل غوث پاک کے لفظ کو نقل کر کے اس نے خیانت اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ میں توصیف الرحمان سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر حضرت اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ دنیا میں کسی انسان کو غوث پاک یا غوث اعظم یا یہ لفظ کہنا جرم ہے تو کیا ایسا نہ ہو کہ کہیں جرم تمہارے علماء اور اکابرین میں سے کسی نے کیا ہو؟ اس کے لیے میں جناب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاریخ اہل حدیث، جو مسلک اہل حدیث اور غیر مقلدین کے نامور معروف اور مشہور عالم دین مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی نے تحریر کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 410 پہ وہ تذکرہ جب کرتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا، تو نواب صدیق حسن مرحوم کی کتاب ابجد علوم کے حوالے سے حضرت مجدد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ کے متاخرین بزرگ فیض یابو میں سے شیخ شمس الدین علوی المعروف مرزا مظہر جان جانا ہیں، جو امام محمد بن حنفیہ کی اولاد سے تھے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں اور آپ کے مکتوبات بہت مفید ہیں۔ اس پر حاشیہ جو دیا وہ آپ حاشیہ سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں آپ کے مکتوبات کتاب کلمات طیبات میں ہمراہ مکتوبات حضرت غوث الثقلین و مکاتیب قاضی ثناء اللہ پانی پتی و مکاتیب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی مطبع مجتبائی دہلی میں طبع ہو کر شائع ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمراہ مکتوبات حضرت غوث الثقلین۔ تاریخ اہل حدیث صفحہ نمبر 410۔ تو میں توصیف الرحمان سے پوچھ سکتا ہوں، اگر فضائل صدقات میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی نقل کردہ عبارت میں اگر حضرت غوث پاک کا لفظ آ جائے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھا ہے، تو یہی لفظ اگر تاریخ اہل حدیث میں ہے اس پر جناب کی زبان حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ تو میں کہنا چاہیے تھا، تردید کرنی چاہیے تھی، تاریخ اہل حدیث کا نوٹس لینا چاہیے تھا اور محمد ابراہیم سیالکوٹی کا رد کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اللہ کے لیے مخصوص نام جو تھا وہ بندوں کے لیے ثابت کیا ہے، اور تم اپنے دجل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح معصومانہ لہجے میں امت کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا تکلف اور تسنع کے ساتھ لہجہ تم بناتے ہو، ترا تم یہاں بھی تسنع سے کام لے کر کہتے نا کہ میرے بھائیوں میں تمہیں ایک ایسے شخص کے غلط عقائد سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں تمہاری زبان حرکت میں نہیں آئی۔ اور نواب وحید الزمان صاحب کی کتاب ہدیت المہدی صفحہ نمبر 37 آپ اس میں دیکھیں کہ نواب وحید الزمان صاحب نے کیا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ غوث کا تذکرہ جائز رکھا ہے یا وہ ناجائز قرار دیتے ہیں؟ یہاں صفحہ 37 پہ نواب وحید الزمان صاحب نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ کون کون سے نام رکھنے مکروہ ہیں۔ اس پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں امت تسمیت بغلام علی او غلام حسین او غلام محی الدین او غلام محمد او غلام غوث و امثالها فجائزۃ بلا کراہۃ بنص الحدیث۔ صفحہ 37 کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں قارئین ذرا اس بات کو آپ سمجھیں۔
یہ وحید الزمان صاحب کہہ رہے ہیں کسی شخص کا غلام علی نام رکھنا، غلام حسین نام رکھنا، غلام محی الدین نام رکھنا، غلام محمد نام رکھنا، غلام غوث نام رکھنا اور اس جیسے اور کسی قسم کے نام رکھنے بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ممکن ہے تمہیں یہ بات کہیں جو غلام غوث سے مراد تو ایسے ہی ہے کہ جیسے تم غلام الرحمن کہہ لو، غلام اللہ کہہ لو، غوث سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ نہیں بھائی، غلام علی، غلام حسین، غلام محی الدین، غلام محمد، غلام غوث، اگر غوث سے مراد اللہ کی ذات ہو اس پر تو اشکال کی بات ہی کوئی نہیں ہے، اعتراض ہے ہی کوئی نہیں، اس کو بلا کراہت نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو غلام محمد، غلام حسین کے ساتھ غلام غوث وَأَمْثَالُهَا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں غوث سے مراد اللہ کی ذات کے علاوہ انسان ہے، جس کے لیے لفظ غوث کو جائز قرار دیا گیا۔ تم کہہ رہے تھے اللہ کی ذات کے علاوہ لفظ غوث ناجائز ہے، تمہارے مسلک کے عالم اور تمہارے مذہب کے رہنما وہ تو غلام غوث تک کہنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو جناب کو ذرا اپنے گھر کی بھی خیر خبر لینی چاہیے تھی۔ اور ایک سوال میں توصیف الرحمان سے پوچھتا ہوں اور یہ میرا سوال تمہارے ذمہ قرض ہے کہ یہ جو نواب وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں بلا کراہت بنص الحدیث کہ حدیث کی روح سے ایسے نام رکھنا بلا کراہت جائز ہے، ذرا کسی وقت جناب وہ حدیث بھی ریکارڈ کرا دیں، اگر یہ عبارت غلط ہے اس کی تردید کر دیں، اگر یہ عبارت درست ہے وہ حدیث پڑھ کے سنا دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ حدیث کے پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے غیر مقلدین کے پاس احادیث موجود ہیں یا محض عوام کو دھوکہ دینے کے لیے حدیث کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس نشست میں 3 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1 توصیف الرحمان کی جہالت، عزا کو عزا پڑھا۔ نمبر 1 خیانت، اس نے غوث اعظم کا دعویٰ کر کے بطور دلیل کے لفظ غوث پاک کو ذکر کیا۔ اور نمبر 3 جو میں نے سوال کیا کہ غوث الثقلین کا لفظ اللہ کی ذات کے علاوہ انسان کے لیے یہ تمہاری کتاب تاریخ اہل حدیث میں موجود ہے، غلام غوث کا نام رکھنا یہ اس کا جواز بغیر کراہت کے تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ جرم ہے اس جرم کو تمہیں آشکار کرنا چاہیے تھا، اگر یہ جرم ہے امت کو بتانا چاہیے تھا، اگر یہ جرم ہے عوام کے سامنے اس کو نقل کرنا چاہیے تھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حضرت شیخ زکریہ نبر اللہ مرقدہ ان کی بارات کو نقل کر کے ان پہ اعتراض کرنا، وہی جملے اپنے مسلک کے علماء کی کتب میں ہوں اس کو شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کر جانا، یہ توصیف الرحمان جیسا جاہل اور خائن آدمی کر سکتا ہے، کم از کم اہل علم اور دیانتدار آدمی سے اس کے توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کچھ علم سے کام لو اور امانت سے کام لو، بددیانتیاں کر کے اپنے غلط مسئلے کی اشاعت مت۔ کہتے ہیں کہ کتے کا لعاب نجس ہے اور کتا خود نجس نہیں، کتا خود نجس اور ناپاک لیکن اس کا لعاب کیا ہے؟ نجس۔ محترم سامعین، آپ نے سنا کہ معراج ربانی نے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے بہشتی زیور کے اس مسئلے کو نقل کیا کہ حکیم الامت تھانوی بہشتی زیور میں لکھتے ہیں کتے کا لعاب ناپاک ہے، کتا پاک ہے۔ گویا اس میں 2 مسئلے بیان کیے، نمبر 1 کتے کا پاک ہونا، نمبر 2 کتے کے لعاب کا ناپاک ہونا۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے اگر کتے کو پاک کہا ہے تو نواب صدیق حسن خان مرحوم کے بیٹے نواب میر نور الحسن خان نے اپنی کتاب عرف الجادی صفحہ نمبر 10 پہ مسئلے کو بیان کیا اور بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، پس دعویٰ نجس عین بودن سگ و خنزیر و پلید بودن خمر دم مسفو و حیوان مردار ناتمام است۔ خنزیر کو نجس العین، خنزیر کے نجس العین ہونے کا دعویٰ کرنا اور کتے کے نجس العین ہونے کا دعویٰ کرنا اور شراب، دم مسفو اور مردار حیوان کے ناپاک ہونے کا دعویٰ کرنا ناتمام ہے۔ گویا آپ ان کو نجس اور ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ اگر کتے کو پاک کہہ دیں، اس پر تم نے اعتراض کیا تو جو نواب نور الحسن نے عرف الجادی میں کتے کو پاک کہا اس پر تم نے اعتراض کیوں نہ کیا؟ اور عجیب بات ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے محض کتے کو پاک کہا، نواب نور الحسن کتے کے ساتھ خنزیر کے ناپاک ہونے پر بھی انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خنزیر کے نجس العین ہونے کا دعویٰ کرنا بھی دعویٰ ناتمام ہے۔ گویا حکیم الامت تھانوی کتے کو پاک کہہ رہے ہیں
اور نواب نور الحسن اپنی کتاب عرف الجادی میں خنزیر تک کو پاک کر رہے ہیں، لیکن نواب نور الحسن پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا، نہ تم نے اس پر کوئی اعتراض کیا۔ اور بالکل اسی طرح نواب وحید الزمان اپنی کتاب نزول الابرار کے صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پہ یہی کتے اور لعاب کے بارے میں مسئلہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، دم السمک طاہر، مچھلی کا خون پاک ہے، وَكَذَا الْقَلْبُ وَرِيقُهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا، کہ جس طرح مچھلی کا خون پاک ہے اسی طرح کتا اور کتے کا تھوک اور لعاب یہ ہمارے محققین کے نزدیک پاک ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتے کو پاک کہا، لعاب کو ناپاک کہا، اور تمہارے محققین نے کتے کو بھی پاک کہا اور لعاب کو بھی پاک کہا۔ تو کس قدر جہالت اور بددیانتی کی بات ہے کہ اگر حکیم الامت تھانوی کے بہشتی زیور کے مسئلے کو دیکھا تو کیا نزول الابرار عرف الجادی کا مسئلہ تمہارے علم میں نہیں تھا؟ ان سے بہشتی زیور سے قبل لکھے گئے مسائل سے تم جاہل تھے، اور اگر تمہارے علم میں تھا تو بددیانتی کرتے ہوئے ان مسائل کو بیان نہ کیا، بہشتی زیور کے مسئلے کو بیان کیا۔ معلوم ہوا کہ تمہیں اعتراض صرف مسئلے پر نہیں ہے بلکہ اعتراض حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی مبارک ذات پر ہے کہ جن کے فیض سے دنیا منور ہو رہی ہے۔ حکیم الامت تھانوی کے مسئلے پر تم نے اعتراض کیا، یہی مسئلہ النہج المقبول صفحہ نمبر 20 پہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی تحریر کیا، کہتے ہیں کتے، بلکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مسئلے سے بڑھ کے انہوں نے کہا کتے کا لعاب پاک ہے۔ حکیم الامت تھانوی کتے کو پاک کہے تمہیں اعتراض، نواب نور الحسن خنزیر کو پاک کہیں کوئی اعتراض نہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کتے کو پاک کہیں تمہیں اعتراض، اگر نواب وحید الزمان کتے کے لعاب کو بھی پاک کہیں کوئی اعتراض نہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتے کو پاک کہہ دے تمہیں اعتراض ہے، نواب نور الحسن خنزیر کو پاک کہہ دے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اعتراض صرف مسائل پر تم نے نہیں کیے بلکہ حکیم الامت تھانوی کی ذات پر تم نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے مسائل کے آڑ میں۔ تو اگر حکیم الامت تھانوی کے مسائل پر اعتراض تھا، اس سے قبل جو مسائل تمہارے اکابر نے لکھے ہیں ان مسائل پر بھی دیانت کا تقاضا یہ تھا تم اعتراض کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یا یہ شخص جاہل ہے، اس کے علم میں اپنے کتب کی، اپنے اکابر کی کتب نہیں، اور یا یہ شخص بددیانت اور خائن ہے کہ جو ان کتب پہ تبصرہ نہیں کرتا۔ اللہ اس کی جہالت کے شر سے بھی محفوظ رکھے، اللہ اس کی بددیانتی کے شر سے بھی امت کو محفوظ رکھے۔